حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، انیس جن کا نام تھا۔ وہ خود بڑے شاعر تھے۔ ان سے کہا کہ جا کے تحقیق کرو اور آ کے پھر مجھے خبر سنانا۔ تو انیس آئے، مکۃ المکرمہ میں رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، حالات کا جائزہ لیا اور لوگوں سے معلوم کیا، پوری خبر حاصل کر کے واپس انیس اپنے بھائی کے پاس گئے اور جا کر حضرت ابو ذر غفاری کو سنایا کہ یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، صدقہ خیرات کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس طرح کی جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ ساری تعلیمات سنائیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ لوگ کوئی تو شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، کوئی الگ الگ باتیں کرتے ہیں، لیکن میں نے شاعروں کی شاعری بھی سنی ہے، کاہنوں سے بھی میری ملاقات ہے، لیکن میں آپ کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہوں کہ آپ نہ شاعر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ ساحر ہیں، بلکہ آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں۔ ابو ذر غفاری کو اپنے بھائی کی بات سے پوری تسلی نہیں ہوئی، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی ملاقات کے لیے آئے، اور مکۃ المکرمہ کے حالات چونکہ سن چکے تھے، اس لیے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تحقیق کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دن بھر مسجد حرام میں رہے، کسی طرح سے پتہ چل جائے۔ شام تک کوئی اطلاع نہیں ملی، تو شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ملے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسافر لگتے ہو، چلو ہمارے ساتھ ہمارے گھر کھانا کھاؤ، آرام کرو۔ اپنے گھر لے گئے، آرام کرایا، کھانا کھلایا۔ پھر دوسرے دن پھر وہ مسجد حرام آ گئے، پھر دوسرے دن بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو شام کو پھر حضرت علی ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ مہمان نواز لوگ تھے، غریب مسافر پردیسی کا خیال رکھا کرتے تھے، تو ساتھ لے کے چلے گئے۔ پھر دوسرے دن بھی آرام کرایا اور واپس لا کے تیسرے دن چھوڑ دیا۔ 3 دن کا وقت گزر گیا، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، پوچھا کہ شاید جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا نہیں ہوا، اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی ہے، میں معلوم کر سکتا ہوں کہ آپ کس مقصد سے مکہ شہر تشریف لائے؟ تو ابو ذر غفاری نے بہت احتیاط کے ساتھ میں کہا کہ میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں جو اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کل آپ کی ان سے ملاقات کراتا ہوں، اور ملاقات کی ترتیب یہ ہوگی کہ میں آگے چلوں گا، آپ پیچھے چلیں۔ اگر راستے میں کوئی خطرہ محسوس ہو تو میں راستے کے کنارے رک جاؤں گا ضرورت سے فارغ ہونے کے نام پر، اور تم آگے بڑھ جانا، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی تو پھر ہم ساتھ چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید دار ارقم میں تھے، تو وہاں لے جا کر ملاقات کرائی، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد ایمان قبول فرمایا، اور آپ نے کلمہ تشہد پڑھا، اور اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کو چھپانا، آپ کے ایمان کی مضبوطی اور آپ کے اندر کی جو عزیمت تھی، اس عزیمت نے آپ کو اپنے ایمان کے چھپانے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں مکۃ المکرمہ مسجد حرام میں اپنے ایمان کا اعلان کروں گا، اور اسی طرح سے اپنے ایمان کا مسجد حرام میں اعلان کیا۔ کفار مکہ، کفار قریش مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے قریب جہاں انہوں نے 360 بت جوڑ رکھے تھے، وہاں توحید کی آواز ان کے لیے ناقابل برداشت تھی،
انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیٹا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ تاکید فرمائی تھی اور یہ کہا تھا کہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا، لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا ایمان چھپایا نہیں بلکہ اس کو علی الاعلان مجمع کے سامنے ظاہر کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آئے اور کہا کہ یہ بنو غفار کا ہے، اور اگر تم اس کو مار دو گے، نقصان پہنچا دو گے، تو پھر تمہارے لیے شام کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ تو اس طرح سے یہ صحابہ کی جماعت آہستہ آہستہ بڑھتی رہی۔